میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، اہل سنت کا چوگا اڑا ہوا، رافضیوں کا ایجنٹ ہے، رافضیوں کا ایجنٹ ہے۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے۔ ایک تو یہ ہونا کہ اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ۔ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یہ بکواس کرتا ہے، یہ بک بک کر رہا ہے۔ کسی یہودی نے اٹھائیے، یا تو یہ ہمیں دلیل دے کہ کس یہودی نے کس جگہ کے اوپر کس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا۔ نہیں کہا، اس کو بھی پتا ہے کہ نہیں کہا، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اس نے اس کا جواب ریکارڈ کرایا، جواب ریکارڈ کراتا ہے کہ جی میرے ایک کلپ کو لے کے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا تھا، یہ مولوی میرے خلاف پراپوگنڈا کرتے، اشارہ ہماری طرف کرتا ہے، بدبخت۔ اور اس کے جواب میں پتہ کیا جواب دیا ہے؟ جواب سنیں، یہ بدبخت اتنا کذاب اور جھوٹا ہے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے کہہ دیتا میرے منہ سے نکل گیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، مجھے معاف کیا جائے، کہتا ہے چھوکرا جو لفظ ہوتا ہے، ان مولویوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ چھوکرا لفظ جو ہے یہ گندا نہیں ہے، یہ کسی بھی نوجوان کو کہتے ہیں جو ینگ ہو، جو نوجوان ہو، جو کم عمر ہو، اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے ہمارے برِ صغیر کے معاشرے میں۔ یہ اس نے جواب ریکارڈ کروایا۔ اے بدبخت آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سے 60 اور 62 برس تھی جب وہ مدینہ میں یہودیوں کے پاس تھے۔ 55 سال کے انسان کو بتا کس یہودی نے یہ بکواس کی ہے؟ ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ بتا، جھوٹ بولتا ہے اور پھر کہتا ہے چھوکرا کہنا کوئی چمبے کی بات نہیں ہے۔ کہا ہی نہیں کسی نے، یہودی کسی نے کہا ہی نہیں، اگر کہا ہے تو دلیل دے۔ اور آگے جواب ہی کہہ رہا ہے کہ اگر چھوکرا کہہ بھی دیا ہے تو یہ کوئی بری مثال نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، خود ہی یہ بات کہی، اور پھر اس کو نہیں تھا پتا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا ہوا، اس کے اندر پتہ کیا شکوہ کر رہا ہے؟ یہ جی مولوی مجھے کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا، دیکھیں ان کی زبانیں کتنی گندی ہیں۔ لینگویج سنیں ان علماء کی، لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ اگر آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج۔ سمجھ آئیے بات؟ خود چھوکرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ گندی بات ہے، یہ گندی زبان ہے، یہ مولویوں کی زبانیں دیکھیں ان کے اندر کتنا گند ہے۔ میں مرزا محمد علی جیلمی کو یہ چھوکرا کہہ رہے ہیں کل کے، وہ مولانا ابوبکر صدیق ہے گجرانوالہ کی، عمر صدیق، انہوں نے مجھے کل کا چھوکرا کہا ہے۔ یہ کتنی گندی زبان ہے۔ اے بدبخت، تجھے چھوکرا کہنا یہ گندی زبان ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جھوٹ بولے، بک بک کرے، اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور انتظامیہ بھی عجیب ہے، عجیب ہے، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں حکومت کا ملازم ہوں، میں پتہ نہیں کون سی ایٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں۔ یہ سرکاری ملازموں کو یہ کس کی پشت بنائی ہے؟ اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں؟ ہمیں اس بات کا بھی جواب چاہیے۔ اور اتنا بدبخت ہے، چیلنج کیا، چیلنج۔ اور وہ میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں چیک کرنے کا، کہ آپ کسی بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، عالم دین جس کو اس مکتب فکر کے سب لوگ مانتے ہوں، یہ سٹیٹمنٹ لکھوا دیں کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کو ہم مسلمان مانتے ہیں، اور جن عقیدوں پہ وہ قائم ہے انہی عقیدوں کے ساتھ وہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ اس طرح سٹیٹمنٹ لکھوائیں۔ چیلنج کیا کیا ہے؟ آج اس کے چیلنج کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ چیلنج کی ہے، اور چیلنج کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا میں لکھ کے دیتا ہوں، ان مولویوں میں سے کسی سے لکھوا لیں، اہل حدیث کا عالم ہو، دیوبندیوں کا کوئی عالم ہو، بریلویوں کا کوئی عالم ہو، میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے نمائندہ طالب علم اور عالم ہونے کے ناطے سے اس کے چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں۔ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی اہل حدیث عالم، دیوبندی عالم، بریلوی عالم یہ کہہ دے کہ یہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی مسلمان ہیں۔ اب یہ چیلنج کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ میں چیلنج دیتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کہہ دیں گے تو میں دین کی بات چھوڑ دوں گا. مراد یہی ہوتی ہے. میں آج کے بعد چیلنج کا مطلب یہ ہے نا, میں چیلنج کرتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کہہ دیں گے تو اس کا عقاب بھی تو بتا, اس کا بدلہ بھی تو بتا, اور آج کے بعد دین کے بارے میں اپنی زبان کو لگام دے. جا, میں اہل حدیث کا ایک ادنا طالب علم اور نمائندہ ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, سارے مسلمان ہیں. کہاں تیرا چیلنج, کہاں تیرا چیلنج؟ اور پھر اتنا بدبخت ہے, پینترے بدلتا ہے. کہتا ہے شاید اس کو یہ پتا تھا کہ یہ کہہ دینا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, غمی خوشی میں شامل ہوتے ہیں, شادی بیاہ ہوتے ہیں, جنازے ہوتے ہیں, دفن تدفین ہوتی ہے, تجہیز و تکفین ہوتی ہے. آگے سے کہتا ہے یہ تو شاید کہہ دے کوئی کہ ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن یہ کہہ کے دکھائے کہ ایک دوسرے کو یہ کہہ کے دکھائیں کہ یہ اپنے اپنے گناہ بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. اے بدبخت, تو نے کیا سمجھا دین کو؟ تو دین کو نہیں سمجھ سکا. میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, تینوں میں سے جس کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا وہ مر جائیں گے, اپنے اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. بتا کہاں ہے تیرا چیلنج؟ بتا. یا تو کچھ بات بدلتا, یا تو اب یہ اس کے جواب میں کہے گا جی شرک, تو فتویٰ دے دے کہ شرک کرنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا, یا تو کہہ دے. ہم تو یہ بات اعلانیہ کہہ رہے ہیں, ایک ذمہ دار منبر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شرک اگر اس نے نہ کیا ہو, اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے گناہوں کا بدلہ دے کے اسے جنت میں ڈال دیں گے. بتا, یا تو اب تو فتویٰ دے کہ شرک کرنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا, یا جو تو نے چیلنج دیا اب اپنی زبان کو لگام دے, دین کی بات کرنا آج کے بعد چھوڑ دے. اور میں حکام بالا سے مطالبہ کرتا ہوں, یہ اعلانیہ گستاخ رسول ہے. اگر یہ چھوکرے کے لفظ سے توبہ نہیں کرتا, اور اگر یہ سلپ آف ٹنگ کیونکہ اڑ گیا ہے, ضد بنا لی ہے صرف ایک ضد کی وجہ سے, اور اگر گستاخ رسول عمدن نہیں بھی کی, سہون کی ہے, تو لوگوں کے سامنے آ کے توبہ کرے, معذرت کرے, معافی مانگے. اور اسی پر بس نہیں ہے, گستاخ رسول کے حوالے سے تو چلو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن اعلانیہ گستاخ صحابہ تو ہے. حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کرتا ہے, حضرت ابو سفیان کی شان میں توہین کرتا ہے. اور ایسا عجیب آدمی ہے, عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے ماشاءاللہ. اپنے ماننے والوں کی مثال خود دے رہا ہے, ہم کیا دیں؟ اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے. خود کہہ رہا ہے, خود. کہ وہ پنجابی ایک محاورہ ہے نا کہ باندر ہاتھ بندوق آئی یا باندر ہاتھ ماچس آئی تو انہیں پورے شہر میں آگ لا چھڑی. ٹھیک ہے نا, یعنی ایک بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی. یعنی ہے تو نٹوریس مثال ہے یہ, لیکن پازیٹیو بھی یوز ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنی چینج لے آئے. سر ہمارے ہاتھ میں جب یہ چیز آئی ہے نا تو ہم نے آگ نہیں لگائی ہے, ہم نے ہر بندے کو ایک ماچس میں, جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس اور بندوق ہے, میں نے اپنے ماننے والوں کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے. مثال تو بڑی نٹوریس ہے, لیکن یہ تبدیلی کے لیے بھی کبھی بندر کے ہاتھ میں ماچس بھی مثبت معنوں میں استعمال ہوئی ہے. مثال کہتا ہے مثال بڑی نٹوریس ہے, لیکن اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنا چینج لے آیا ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو خود بندر کہتا ہے, اور کہتا ہے ان کے ہاتھ میں ماچس ہے. جا مرزا جیلمی, تیرے جتنے اعتراضات ہیں جو تو نے چیلنج کیا تجھے جواب دیا, اور اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں, جا. کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, ہم حاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. تو اعلانیہ توبہ کر کہ میں گستاخی صحابہ آج کے بعد نہیں کروں گا. ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک تو اعلان کر دے ہر صحابی جنتی ہے. اللہ کی قسم میں تیرا جنازہ بھی پڑھاؤں گا, تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں گا, تجھے قبر میں بھی دفن کر کے آؤں گا. تو نے ابھی لوگوں کے سامنے ڈرامہ بنایا ہوا, تو مر کے دیکھ تو صحیح کہ تیرے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر تو توبہ کر کے مر گیا تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی ہوگی. لیکن اگر تو کسی صحابی کے بارے میں یہ بکواس کرے گا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں, تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو کہیں گے تو بے ایمان ہے. صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہے وہ بے ایمان ہے تو وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے. صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہہ دے وہ غیر مسلم ہے, وہ خود سب سے بڑا غیر مسلم ہے. یہ اس نے کیا باتیں پھیلائی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر.